السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 سے 115 تک انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم ہو بہترین امت، اخرجت للناس جو نکالی گئی ہے لوگوں کے لیے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کے کاموں کا حکم دیتے ہو اور برائی کے کاموں سے منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا۔ منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، ان میں سے کچھ مومن ہیں اور اکثر لوگ ان میں سے فاسق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو چند اصول سکھانے کے بعد ان کا منصب ان کو یاد دلایا کہ تم کس منصب پہ ہو، تمہارا مقام کیا ہے۔ فرمایا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی۔ اس کے دو معنی ہیں۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ تم تمام امتوں میں سے بہتر ہو، باقی تمام امتوں کے اوپر تمہاری فضیلت ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے کہ اس امت کے لیے اجر زیادہ ہے۔ اس امت کی عمریں تو تھوڑی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سے ایسے موقع رکھے ہیں کہ جن موقعوں پر وہ تھوڑا عمل کر کے بہت بڑا اجر پا سکتے ہیں، جس طرح لیلۃ القدر اور ذی الحجہ کے 10 دن اور اس طرح کی باقی تمام چیزیں۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ یہ صحابہ کو خطاب ہے کہ تم امت میں سے بہترین ہو، وہ امت جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ اور پھر اس کا اللہ تعالیٰ نے اس امت کا منصب اور مقصد بیان کیا کہ یہ کس مقام پر ہیں اور ان کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ اخرجت، یہ خود ہی وجود میں نہیں آئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بنایا ہے ایک پروگرام کے تحت، ایک منصوبے کے تحت۔ دوسرا یہ فرمایا کہ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ تم برائی سے روکتے ہو۔ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اس کی سب سے بڑی صورت ہے جہاد بالقتال، کافر سے جنگ لڑنا۔ پھر اس کے بعد یہ چھوٹے درجے پر بھی یہ کام کیے جاتے ہیں، مثلاً ہم آپس میں ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں۔ ماں باپ اپنی اولاد کو، استاد اپنے شاگرد کو، مالک اپنے کاریگر کو، اسی طرح ہمسائے کو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو گناہ کرتا دیکھ کے یا ویسے ہی اس کو نیکی کی راہ بتاتا ہے، اور برائی ہوتی ہوئی دیکھ کر روکتا ہے یا اس کو خبردار کرتا ہے کہ یہ کام گناہ کے ہیں۔ تو یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاد کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے جہاد بالقتال، تلوار کے ساتھ محاذ جنگ میں محاذ پہ جا کے لڑنا۔ ایک یہ ہے کہ جہاد باللسان، زبان سے جہاد کرنا، جس میں پڑھنا پڑھانا بھی آ جاتا ہے، ایک دوسرے کو روکنا منع کرنا بھی آ جاتا ہے۔ ایک فرمایا کہ اگر کوئی پہلے کی بھی طاقت نہیں رکھتا، دوسرے کی بھی طاقت نہیں رکھتا، تو اس کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل سے اس بات کو برا سمجھے۔ تو لیکن فرمایا کہ ذالک اضعف الایمان، یہ کمزور ایمان ہے۔ تو یعنی اسی طرح جہاد بالقتال، جہاد باللسان اور جہاد بالقلم بھی ہے، دل کے ساتھ جہاد کرنا بھی ہے کہ لکھ کے کسی گناہ سے روکنا اور نیکی کا حکم دینا، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔
پھر اس میں یہ بھی ہے کہ جس طرح پچھلے سبق میں اس بات کی وضاحت ہو گئی تھی کہ کچھ لوگ خاص اس کام کے لیے مخصوص ہو جاتے ہیں، جس طرح علماء حضرات، محدثین، ائمہ کرام، ان سب نے اس منصب کو سنبھالا۔ اور اس کا ایک یہ ہے مطلب کہ ہر شخص دوسرے شخص کو گناہ سے روکے اور نیکی کا حکم دے۔ بہرحال ان الفاظ کے اور اس آیت کے یہ تمام معنی اور تمام مفہوم ہی درست ہیں۔ چوتھی صفت ان کی یہ بتائی گئی کہ تؤمنون باللہ، کہ تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، یعنی تمہارا اللہ پر یقین ہے۔ قرآن اور حدیث کا کوئی بھی مسئلہ سنتے ہو تو تم یقین کرتے ہو اور عمل کرتے ہو۔ یہاں ہمیں یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ یہ 4 صفات ایسی ہیں کہ اگر کسی شخص کے اندر یہ موجود ہیں تو وہ سمجھے کہ وہ نبی علیہ السلام کا امتی ہے، آپ کی بہترین امت میں شامل ہے۔ اگر اس میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی تو اسے فکر کرنی چاہیے کہ کیا میں نبی علیہ السلام کی امت میں شامل بھی ہوں یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے اہل کتاب کو بھی اسی بات کی نصیحت کی، فرمایا کہ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ لوگ بھی اگر ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا، یعنی ان کو بھی تو حکم یہی دیا گیا تھا نا کہ ایمان لائیں۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، یعنی کچھ تو ان میں ایمان لے آئے ہیں لیکن ابھی بھی اکثر فاسق ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر اہل کتاب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد یہ 4 صفات اپنے اندر پیدا کر لیں تو وہ بھی نبی علیہ السلام کی بہترین امت میں شامل ہو جائیں گے۔ پھر مسلمانوں کو جو یہ ہر وقت ایک دھڑکا سا لگا رہتا تھا اور اب بھی لگا رہتا ہے کہ یہود و نصارہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ لن یضروکم الا اذی، ہرگز نہیں تکلیف دے سکتے یا نقصان کر سکتے وہ تمہارا، الا اذی، مگر تکلیف دینا۔ اذن کے اوپر جو 2 زبریں ہیں نا، اس کا معنی ہوگا کچھ، یعنی کچھ معمولی سی تکلیف اور پریشانی کے علاوہ یہ مسلمانوں کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ معمولی اس کو اس لیے کہا گیا ہے کہ جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں قتل ہو جانا بھی بہت چھوٹا ہے۔ فرمایا وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر وہ تمہارے ساتھ لڑیں تو پھیر دیں گے وہ پیٹھ، یعنی یہ شکست کھا کے بھاگ جائیں گے۔ یہ دیکھنے میں بڑے بہادر لگتے ہیں لیکن ان میں ہمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان آج بھی سچا ہے، جہاں بھی یہود و نصارہ کسی مسلم فوج کے مقابلے میں لڑتے ہیں تو ان کی پستی اور ان کی بے ہمتی واضح ہو جاتی ہے کہ واقعی ہی یہ لوگ مسلمانوں کے سامنے آ کے لڑنے پر قادر نہیں ہیں، بشرطے کہ مسلمان صحیح مسلمان ہو۔ فرمایا کہ ثم لا ینصرون، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی، یعنی جب یہ شکست خوردہ ہو کر بھاگتے ہیں تو پھر یہ ان کی کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہوتا۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، ڈال دی گئی ہے ان کے اوپر ذلت جہاں بھی وہ پائے جائیں، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، مگر اللہ کی پناہ میں آ کر یا لوگوں کی پناہ میں آ کر بچ سکتے ہیں اس ذلت سے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور یہ دنیا سے اس طرح لوٹے کہ اللہ کے غضب کے ساتھ۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ان کے اوپر مسکینی ڈال دی گئی۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہ کفر کرتے تھے اللہ کی آیات کے ساتھ۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، دوسری وجہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو بغیر حق کے قتل کرتے ہیں۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ عصوا، اللہ کے نافرمان ہیں، اس کے رسول کے نافرمان ہیں۔ اور چوتھی وجہ اس کی یہ بتائی کہ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، کہ وہ حدوں سے آگے بڑھ جاتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے شریعت کی جو حدیں مقرر کی تھی یہ لوگ ان حدوں پر نہیں رہتے بلکہ ان سے آگے نکل جاتے ہیں۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذلت کے مقدر ہونے کی بات کی کہ یہ لوگ ذلت میں ہیں،
اور فرمایا کہ یہ مسلمانوں کو بس معمولی تکلیف کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتے، یعنی یہ پوری دنیا کے اوپر انشاءاللہ کبھی بھی قابض نہیں ہوں گے۔ اگر یہ زمین کے کچھ حصوں پر جس طرح بیت المقدس ہے یا بعض ایسے حصوں پر یہ قابض ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جلدی وہ وقت لائے گا کہ یہ لوگ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ تو فرمایا کہ ان کے اوپر ذلت ڈال دی گئی ہے، یہ جہاں بھی رہیں، اینما ثقفوا، جہاں بھی یہ رہیں مگر اللہ کی پناہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں۔ اگر مسلمان ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں گے، اور ایک اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ کسی اسلامی حکومت کے زیر سایہ ہو جائیں، یعنی وہ اسلامی حکومت کو جزیہ دیں اور وہ اسلامی حکومت ان کو تحفظ دے۔ یہ صورت بھی اس کی ہو سکتی ہے۔ دوسری صورت اس کی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی ہے کہ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، کہ یہودی اللہ کی پناہ میں اور اس کے بعد لوگوں کی پناہ میں آ کر ذلت و رسوائی سے کچھ نہ کچھ بچ سکتے ہیں۔ اس کے بھی دو مفہوم ہیں۔ ایک تو یہی ہے کہ یہ کسی اسلامی حکومت کے آ جائیں، ان کے ماتحت ہو جائیں اور وہاں وہ جزیہ دے کر اپنا وقت گزارنا شروع کر دیں۔ اور ایک یہ ہے کہ یہ اسلامی حکومت کی بجائے کسی عام مسلمان کی پناہ میں آ جائیں۔ اسلام کا ایک یہ بھی اصول بڑا زبردست ہے کہ مثلاً اگر ایک مسلمان ایک یہودی کو پناہ دے دیتا ہے اور وہ یہ اپنی حکومت کو کہہ دے کہ یہ شخص اگر کوئی کمی بیشی کرے گا تو میں ذمہ دار ہوں، جس کو ہم یہ عرب ممالک میں کفیل کے نام سے ذکر کرتے ہیں کہ کفیل وہاں کے جو ہیں وہ تو مسلمانوں کے کفیل ہیں، لیکن اگر کوئی مسلمان کسی یہودی کا کفیل بن جائے، اس کا ذمہ دار بن جائے، تو ایسا شخص بھی قتل و غارت اور اس طرح کی چیزوں سے بچ سکتا ہے اور وہ پناہ میں آ سکتا ہے۔ دوسری اس کی صورت یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے الناس کا لفظ بولا ہے، جس میں مسلم غیر مسلم تمام ہی آ جاتے ہیں۔ تو پھر اس کا ایک مفہوم یہ بھی بنے گا کہ یہ کسی غیر مسلم طاقت کی پشت پناہی حاصل کر لیں اور اس کی پناہ میں آ جائیں۔ جس طرح آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہودی یہ امریکہ کی پناہ میں ہے، امریکہ ان کی پیٹھ پر ہے اور ان کو سہارا دیے ہوئے ہے، اور ورنہ یہ اپنے طور پر یہ لوگ کچھ بھی نہیں ہیں، کچھ بھی یہ لوگ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بالکل درست ہے اور یہ قیامت تک اسی طرح ہی درست رہے گا کہ یہ لوگ ذلت اور مسکینی میں ہی رہیں گے۔ مسکنت بھی ان کے اوپر اس طرح سے چھائی ہوئی ہے کہ یہ لوگ دولت مند ہونے کے باوجود، خوبصورت ہونے کے باوجود، اور یعنی یہ رنگ کے بھی اکثر ان میں گورے ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کے منہوں کے اوپر، ان کے چہروں کے اوپر وہ وقار نہیں ہے جو ایک مسلمان کے چہرے پہ ہوتا ہے، وہ رعب و دبدبا، وہ ایک چمک اور ایک خوبصورتی جو ایک مسلمان کے منہ پر ہوتی ہے وہ ان لوگوں کے منہ پر نہیں ہے۔ پھر اس آیت میں ایک اور جو بات ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اوپر ذلت اور مسکنت کے طاری ہونے کی وجوہات 4 ہیں: اللہ کی آیات کا انکار، انبیاء کا قتل، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، اللہ کی حدوں سے آگے بڑھ جانا۔ تو جب یہ 4 چیزیں یا چاروں میں سے کچھ مسلمانوں کے اندر آ جائیں گی تو ان کے اوپر بھی ذلت اور مسکنت آ جائے گی۔ آج دیکھیں کہ مسلمان علماء کو قتل کرتے ہیں اور جو غلط لوگ ہیں ان کو چھوٹ ملی ہوئی ہے، اور اللہ کی آیات کا ظاہراً انکار کرتے ہیں، سود جیسے حکم کا انکار کرتے ہیں، اور اوپر سے لے کے نیچے تک ہر مسلمان تقریباً اللہ تعالیٰ کے کسی نہ کسی کے حکم کا انکار کرتا ہے، الا ماشاء اللہ، چند لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے بچا رکھا ہے وہ بچے ہوئے ہیں۔ تو پھر اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، اللہ کی حدوں سے آگے بڑھ جانا، یہ سب چیزیں آج مسلمانوں میں جب آئیں تو مسلمان بھی ذلت اور رسوائی کا منہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ لیسوا سواء، کہ تمام اہل کتاب برابر نہیں ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ان آیات کا سبب عبداللہ بن سلام اور اس کے جو باقی ساتھی تھے ان کا ایمان لانا تھا، کہ جب یہ لوگ ایمان لائے تو ایمان لانے سے پہلے ان کے جو یہودی ساتھی تھے ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ عبداللہ بن سلام کے بارے میں
نبی علیہ السلام نے ان کے کہنے پر جب یہودیوں سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا سردار ہے، سردار کا بیٹا، اور بہت تعریف کی۔ لیکن جب پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہو گئے ہیں تو وہ اسی زبان سے کہنے لگے کہ یہ بہت غلط بندہ ہے، ہم اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے۔ اسی طرح ان کے ساتھی تھے ثعلبہ بن سعید، اسید بن سعید، اسد بن عبید اور دیگر اس طرح کے جو یہودی مسلمان ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہاں تعریف کی ہے اور فرمایا کہ یہ سب لوگ ایک طرح کے نہیں ہیں۔ من اہل الکتاب امۃ قائمہ، اہل کتاب میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو قیام کرنے والی ہے۔ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں آناء اللیل، رات کی گھڑیوں میں، یعنی تہجد کے وقت اٹھ کر وہ اللہ کی آیات کو پڑھتے ہیں۔ وہم یسجدون، اور وہ سجدہ بھی کرتے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور وہ جلدی جلدی کرتے ہیں نیکی کے کاموں میں، یا اس کا معنی یوں ہو سکتا ہے کہ وہ تیزی سے بڑھتے جاتے ہیں نیکی کے کاموں میں۔ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہی لوگ ہیں صالحین میں سے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ صفات گنوائی ہیں: اللہ کی آیات کی تلاوت کرنا، یعنی قرآن مجید کی تلاوت بکثرت کرنا، خاص طور پر رات کی گھڑیوں میں۔ رات مغرب سے شروع ہو جاتی ہے تو مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، فجر سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ بہت اچھا عمل ہے۔ دوسرا فرمایا کہ وَهُمْ يَسْجُدُونَ، کہ وہ قیام میں آیات کو پڑھتے ہیں اور سجدہ بھی کرتے ہیں، یعنی بعض اوقات بغیر نماز کے تلاوت کرتے ہیں اور بعض اوقات نماز میں تلاوت کرتے ہیں۔ تیسری صفت فرمائی کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ نمبر 4، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، ہر کام کرتے وقت ان کو اپنی آخرت کا ڈر ہوتا ہے۔ 5ویں نمبر پر نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ 6 نمبر پر برائی سے منع کرتے ہیں۔ 7ویں بات یہ بتائی کہ وہ ہر نیکی کا کام بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں۔ اور 8ویں صفت ان کی یہ بتائی کہ یہ صالحین میں سے ہیں، انبیاء اور صلحاء کے پیروکار ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سند عطا فرما دی، فرمایا وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، وہ جو بھی بھلائی کا کام کریں گے، فَلَنْ يُكْفَرُوهُ، اس کی ہرگز نہ قدری نہیں کی جائے گی۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اور اللہ تعالیٰ متقین کو جاننے والا ہے۔ یعنی اس کا مطلب تو ایک تو یہ ہوا کہ ایسے لوگوں کی ہر نیکی اللہ قبول کرتا ہے جو اسلام کے مطابق ہو۔ دوسرا یہ کہا کہ ایسے لوگوں نے، یعنی جو بھی شخص مسلمان ہوتا ہے یا وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، فاسق و فاجر تھا، بے نماز تھا، کچھ بھی تھا، لیکن جب اس نے توبہ کر لی تو اس کی پہلی زندگی کی نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی، بلکہ اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو قبول کرے گا۔ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ، اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ متقین کو جاننے والا ہے اور بہت قدردان ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔